بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچانک میدان جنگ سے کچھ دور ایک گھنے باغ کے درختوں کی آڑ سے سرحدی مجاہدین کا ایک تازہ دم دستہ نمودار ہوا۔ یہ سوار، جن کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی، اپنے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں لیے ہوئے تھے اور ان کا رخ میدان جنگ کے بجائے فرڈینینڈ کی فوج کے پڑاؤ کی طرف تھا۔ پڑاؤ سے حفاظتی دستوں کا بیشتر حصہ میدان میں آ چکا تھا۔ فرڈینینڈ کے رہے سپاہیوں نے خیموں اور رسد کے ذخیروں کو بچانے کی کوشش کی، لیکن برق رفتار سوار ایک طرف سے پڑاؤ میں داخل ہوئے اور خیموں کو آگ لگاتے ہوئے دوسری طرف سے نکل گئے۔ محافظ فوج ابھی سنبھلنے نہ پائی تھی کہ مشعل برداروں کا ایک اور دستہ عقب سے نمودار ہوا۔ ایک خیمے میں کستلا کا پشپ اور اس کے ساتھی کوئی 30 راہب مریم مقدس کے مجسمے کے سامنے جھک کر صلیب کی فتح کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ باہر سے پہرےداروں نے شور مچانا شروع کر دیا، مقدس باپ، خیمے کو آگ لگ چکی ہے۔ خیموں کے علاوہ سوکھی گھاس کے ایک بہت بڑے ذخیروں کو آگ لگ جانے کے باعث روشنی میدان جنگ تک پہنچ رہی تھی۔ نصرانی فوج کے سپاہی اپنے سالاروں اور سالار اپنے سپہ سالاروں کے حکم کا انتظار کیے بغیر خیموں کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے ساتھ ہی بدر بن مغیرہ کے تمام سوار ان پر ٹوٹ پڑے۔ پسپا ہونے والی فوج کے لیے اپنے پڑاؤ میں چاروں طرف جلتے ہوئے خیموں کے درمیان کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ آگ کی روشنی میں تعاقب کرنے والے انہیں گھیر گھیر کر موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ بدحواس گھوڑے خیموں کی رسیوں میں الجھ کر گر رہے تھے۔ فرڈینینڈ نے پسپائی کا بغل بجانے کا حکم دیا اور اس کی رہی سہی فوج پڑاؤ میں جلتے ہوئے خیموں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ موسیٰ نے پیادہ فوج کو سامان رسد کے ذخیرے بچانے اور سواروں کو اپنے ساتھ تعاقب جاری رکھنے کا حکم دیا۔ بدر بن مغیرہ اور منصور بن احمد نے دشمن کو دائیں اور بائیں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ غرناطہ کے سوار ان کے پیچھے تھے۔ فرڈینینڈ کی فوج کے لیے فقط سامنے کا راستہ کھلا تھا۔ کوئی 3 کوس دشمن کا تعاقب کرنے کے بعد بدر بن مغیرہ نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا، یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک ندی ہے، اپنے دستوں کو روکیے، دشمن ہمارے آخری وار کی زد میں آ چکا ہے۔ تیر انداز سواروں کو آگے کر دیجیے، دشمن بہت جلد واپس آئے گا۔ موسیٰ نے فوج کو رکنے کا حکم دیا۔ وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ بدر بن مغیرہ نے اہل غرناطہ کو مصلحتاً اپنی تجاویز سے آگاہ نہیں کیا۔ وہ یہ بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ ندی کے پاس پہنچ کر دشمن کے لیے بدر بن مغیرہ کے ترکش کے آخری تیر کس قدر خطرناک اور تباہ کن ثابت ہوں گے۔ فرڈینینڈ نے یہ سمجھ کر کہ دشمن ان کا تعاقب چھوڑ چکا ہے، ندی سے کچھ فاصلے پر گھوڑا روکا، اپنے منتشر دستوں کو جمع کیا، لیکن دائیں اور بائیں بازو سے دشمن کے سواروں کی آہٹ پا کر اس نے فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ ندی کے کنارے پہنچ کر شکست خوردہ فوج کو ایک نئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پل ٹوٹا ہوا تھا اور اس کے پاس ان سپاہیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں جنہیں فرڈینینڈ نے اس پل کی حفاظت پر متعین کر رکھا تھا۔ اہل قسطلہ کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ندی کے پار ایک نئی مصیبت ان کا انتظار کر رہی ہے، لیکن فرڈینینڈ کے لیے سوچنے کا وقت نہ تھا۔ اس نے فوج کو ندی عبور کرنے کا حکم دیا۔ ندی کا پاٹ زیادہ نہ تھا، پانی بھی مشکل سے سواروں کی رکابوں تک پہنچتا تھا، لیکن کنارے بلند تھے۔ جو ہی اگلی صف کے سواروں کے گھوڑے پانی میں کودے، بہتے ہوئے پانی کے دھیمے راگ نے ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر لی۔ دوسرے کنارے سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی درختوں کی آڑ سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ سوار زخمی ہو کر پانی میں گر رہے تھے اور گھوڑے بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں موڑ لیں اور پیچھے ہٹنے لگے، اور ندی سے جو بچ گئے وہ بھی واپس مڑے۔ اتنی دیر میں دائیں بازو سے تعاقب کرنے والے سوار ان کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ اب صرف عقب خالی تھا، لیکن جب وہ پیچھے مڑے تو تھوڑی دور جانے کے بعد موسیٰ کے تیر اندازوں کی زد میں آ چکے تھے۔ تیروں کی زد سے گزرنے کے بعد ان کے سامنے نیزہ بازوں کی دیوار کھڑی تھی۔ منصور بن احمد دایاں بازو چھوڑ کر غرناطہ کے سواروں کے ساتھ مل چکا تھا۔ اہل قسطلہ دائیں طرف مڑے۔ اب ان کی کوشش یہ تھی کہ ندی کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف بڑھتے جائیں اور کسی محفوظ مقام سے ندی عبور کر لیں، لیکن ندی کے دوسرے کنارے اب سواروں کا ایک دستہ ان کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا اور وہ بھاگتے ہوئے
تیر بھی برساتے جا رہے تھے۔ جنوب کی طرف دریا عبور کرنے کے سوا اس کے لیے کوئی راستہ نہ تھا۔ یہ ندی جس کے کنارے کے ساتھ ساتھ اس کی فوج کا تعاقب ہو رہا تھا، اسی دریا سے نکلتی تھی۔ عقب اور بائیں ہاتھ سے تعاقب کرنے والے انہیں بری طرح ندی کی طرف دھکیل رہے تھے۔ ندی کے دوسرے کنارے سے تیر اندازوں کا دستہ جو تازہ دم گھوڑوں پر سوار تھا، ان پر لگاتار تیروں کی بارش کر رہا تھا۔ دریا کے قریب پہنچتے پہنچتے فرڈینینڈ کی فوج کے بے شمار گھوڑے اپنے سواروں کے بوجھ سے نجات حاصل کر چکے تھے۔ مجاہدین نیزوں کے بجائے تلواروں سے ان کا قتل عام کر رہے تھے۔ ان کے بازو شل ہو چکے تھے، لیکن فتح کی خوشی میں ہر شخص دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بدر بن مغیرہ کو اپنے بائیں ہاتھ غرناطہ کا ایک سوار دکھائی دیا۔ چاند کی روشنی میں اس کی زرہ اور خود چمک رہے تھے، لیکن بدر بن مغیرہ کو جس چیز نے اس کی طرف متوجہ کیا وہ اس کا خوبصورت گھوڑا تھا۔ یہ سوار دشمن کے چند سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر آگے نکل گیا۔ قسطلہ کے ایک سوار نے اس کے نیزے سے زخمی ہو کر اپنا گھوڑا موڑ کر اس پر حملہ کیا۔ غرناطہ کے سوار نے اپنی تلوار سے اس کا وار روکا، لیکن اتنی دیر میں پیچھے سے قسطلہ کا ایک اور سپاہی اسے نیزے سے زخمی کر کے آگے نکل گیا۔ اس سوار نے زخمی ہونے کے باوجود اپنا گھوڑا نہ روکا اور یکے بعد دیگرے دو اور آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بدر بن مغیرہ سے بے اختیار تحسین کے الفاظ نکل گئے اور اس نے قریب پہنچ کر کہا، میں تمہاری بہادری پر خوش ہوں، لیکن دشمن کے بیچ میں گھسنے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب دوسری دفعہ بدر بن مغیرہ کی نگاہ غرناطہ کے اس سوار پر پڑی تو وہ نڈھال ہو کر اپنی زین پر جھکا ہوا تھا۔ بدر بن مغیرہ نے گھوڑا آگے بڑھا کر کہا، تم زخمی ہو۔ سوار کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور اس نے ہتھے پر سر ٹیک دیا۔ بدر بن مغیرہ نے اسے کھینچ کر اپنے گھوڑے پر ڈال دیا۔ آدھی رات کے وقت فرڈینینڈ کی رہی سہی فوج دریا عبور کر رہی تھی اور مجاہدین ان پر تیروں کی بارش کر رہے تھے۔ یہ فرڈینینڈ کی زندگی کی سب سے بری شکست تھی۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد موسیٰ گھوڑے سے اترا اور دیر تک سر بسجود رہا۔ اس کے ہونٹوں سے بار بار یہی دعا نکل رہی تھی، اے غفور الرحیم، ہم اس قابل نہ تھے، یہ تیرا انعام ہے، یہ تیری رحمت ہے۔ اور پھر اس نے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ بدر بن مغیرہ چند قدم کے فاصلے پر بشیر کو آوازیں دے رہا تھا۔ موسیٰ نے بھاگ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور اس کا ہاتھ کھینچ کر ہونٹوں سے لگا لیا اور کہنے لگا، بدر، اپنا خود اتار دو۔ اہل غرناطہ اس فرشتے کی صورت دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں جو اپنے ساتھ خدا کی ہزاروں رحمتیں لے کر آیا ہے۔ بدر نے جواب دیا، اس وقت صرف وہ صورتیں دیکھنے کے قابل ہیں جن کی پیشانیوں پر شہادت کا خون چمک رہا ہے۔ اس فتح کے بعد مجھے اپنے آپ کو ظاہر کرنے پر اعتراض نہیں، لیکن ابھی لوگوں کی توجہ میری طرف مبذول نہ کیجیے۔ فرڈینینڈ کی پیادہ فوج ابھی تک اس علاقے میں بکھری ہوئی ہے، ہمیں انہیں نکل جانے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے بدر بن مغیرہ نے اپنے خود کا نقاب اوپر اٹھا دیا۔ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ ان میں سے بہت کم بچ کر جا سکیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھوڑے ذرا تازہ دم ہو لیں۔ اتنی دیر میں حسن، منصور اور فوج کے دوسرے افسر ان کے گرد جمع ہو گئے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، منصور، آج تم میری تلوار اور میرے گھوڑے کے حقدار ہو۔ مجھے یقین نہ تھا کہ تم اس زمین کے نشیب و فراز سے اس قدر واقف ہو۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ بہادر سالار کے لیے اپنے محبوب قائد کے یہ الفاظ ایک بہت بڑا انعام تھا۔ بدر بن مغیرہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، بشیر ابھی تک نظر نہیں آیا، خدا کرے وہ بچ گیا ہو۔ بشیر کہاں ہے؟ موسیٰ نے چونک کر کہا، میں ندی کے پار آپ کے فوج کے ایک زخمی کو وہاں چھوڑ آیا تھا۔ میں نے بشیر کو اس کی مرہم پٹی کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا سفید گھوڑا نہایت خوبصورت تھا اور لباس سے بھی وہ آپ کی فوج کا کوئی بڑا افسر معلوم ہوتا تھا۔ وہ بہادر ضرور ہے لیکن بہت زیادہ جوشیلا ہے۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں وہ بہت بری طرح زخمی ہوا ہے۔ ایک سوار نے آگے بڑھ کر موسیٰ سے کہا، سلطان کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ بعض آدمیوں نے ان کا خالی گھوڑا دیکھا ہے۔ بدر بن مغیرہ کے چہرے پر قدر اضطراب کے آثار نمودار ہوئے اور اس نے کہا، میرا خیال تھا غرناطہ کے سپاہی اب لاشوں کے بوجھ سے نجات حاصل کر چکے ہوں گے۔ اگر سلطان سے مراد ابو عبداللہ ہے
ہے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ پھر ایک بار غرناطہ پہنچ کر سپاہیوں کے لیے غرناطہ کے دروازے بند کرنے کا حکم نہ دے چکا ہو۔ منصور نے کہا، میں نے اسے دیکھا ہے، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ مجھے اپنی مرضی کے خلاف اسے 2-3 مرتبہ داد دینی پڑی۔ جب ابو حسن نے بتایا کہ یہ ابو عبداللہ ہے تو مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ موسیٰ نے کہا، میں شہر کے بجائے اسے میدان میں بے ضرر سمجھ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ بدر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بشیر گھوڑا بھگاتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور بولا، وہ زخمی آپ سے ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ بدر نے سوال کیا، کیسی حالت ہے اس کی؟ پسلی میں زخم ہے، لیکن انشاءاللہ بچ جائے گا۔ زخمی زیتون کے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چند سپاہی اس کے گرد کھڑے تھے۔ بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر سپاہی ایک طرف ہٹ گئے۔ بدر گھوڑے سے اتر کر زخمی کے قریب پہنچا۔ پہلی نگاہ میں بدر بن مغیرہ اسے پہچان نہ سکا، لیکن جب اس نے زمین پر ایک زانو ٹیک کر غور سے اس کی طرف دیکھا تو اپنے رگ و ریشے میں ایک کپ کپی سی محسوس کرنے کے بعد کھڑا ہو گیا۔ زخمی نے گردن اوپر اٹھائی اور نحیف سی آواز میں کہا، آج آپ نے ایک ایسے آدمی کی جان بچائی ہے جسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہ تھا۔ میں آپ کا مجرم ہوں، میں آپ کا قاتل ہوں، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور آپ کو یہ حق ہے کہ آپ میرے لیے بدترین سزا تجویز کریں۔ بدر بن مغیرہ خاموش کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ابو عبداللہ تھا، وہ ابو عبداللہ جس کی ملت فروشی کی داستان اندلس کے ہر مجاہد کے دل پر نقش تھی، جسے بھول جانا یا معاف کر دینا بدر بن مغیرہ جیسے انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا، کاش اس خوشی کے موقع پر میں تمہاری صورت نہ دیکھتا۔ موسیٰ، بشیر، ابو حسن اور منصور بدر بن مغیرہ کے پیچھے کھڑے خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ کے چہرے سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا۔ ابو عبداللہ اچانک اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا ایک قدم بڑھ کر بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، تم مجھے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ میرے گناہوں کا بوجھ اب میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ ابو عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بدر بن مغیرہ ایک چٹان کی مانند کھڑا تھا۔ ابو عبداللہ نے پھر کہا، میں زندگی کے عذاب سے نجات حاصل کر چکا تھا۔ دشمن کے گھوڑے میری لاش روندنے کو تھے، لیکن تم نے مجھ پر ظلم کیا۔ خدا کے لیے مجھے قتل کر دو، اس زمین کے لیے میرا بوجھ ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ بدر بن مغیرہ کے دل میں ابو عبداللہ جیسے غدار کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہ تھی، لیکن مجاہد انتہائی غصے کی حالت میں بھی گرے ہوئے دشمن پر وار کرنے کا عادی نہ تھا۔ اس نے کہا، ابو عبداللہ، تمہارے آنسو مجھے متاثر نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری قبا پر خون کے نشان ہیں۔ میدان جنگ میں تمہارا خون شہیدوں کے ساتھ مل چکا ہے۔ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن قوم کے مجرم کو صرف قوم ہی معاف کر سکتی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اہل غرناطہ حماقت کی حد تک فیاض ہیں۔ وہ تمہارے دامن پر خون کے نشان دیکھ کر تمہارا ماضی بھول جائیں گے۔ وہ تمہیں دیکھتے ہی سلطان ابو عبداللہ زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، لیکن ابو عبداللہ، خدا کے لیے ایسی فیاضی اور ایسی سادہ دل قوم کو دوبارہ دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا۔ میری بات پر یقین کرو کہ اگر اس میدان کے بجائے امراء کے ایوانوں میں ہماری ملاقات ہوتی تو میری تلوار شاید تمہیں بولنے کا موقع بھی نہ دیتی۔ میں اہل غرناطہ کے احتجاج کے باوجود اس شخص کا سر قلم کیے بغیر نہ رہتا جس نے تاج پہننے کے شوق میں دشمن کے ہاتھ قوم کی بیٹیوں کی عصمت فروخت کر دی تھی۔ لیکن اس وقت تم قوم کے ایک سپاہی ہو، تمہاری تلوار دشمن کے خون میں نہا چکی ہے اور تمہارے خون کے چند قطرے شاید تمہارے ماضی کی سیاہی دھو ڈالیں۔ ابو عبداللہ کی قوت جواب دے چکی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا اور درخت کا سہارا لے کر بولا، تم بہت فیاض ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ سمندر کا تمام پانی بھی میرے دامن کی سیاہی دھونے کے لیے کافی نہیں۔ کاش تم مجھے موت کی آغوش سے چھیننے کی کوشش نہ کرتے۔
اس نے نڈھال سا ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ گرنے کو تھا کہ بشیر نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور آہستہ سے اسے زمین پر لٹا دیا۔ بدر بن مغیرہ نے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے کہا، بشیر، ان کی حفاظت تمہارے ذمے ہے، ہمارا بہت سا کام باقی ہے۔ موسیٰ، منصور اور ابو حسن بھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ فرڈیننڈ کی پیادہ فوج جو سواروں سے پیچھے رہ گئی تھی، انتہائی انتشار کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، اور غرناطہ کے سواروں کے دستے انہیں گھیر گھیر کر موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ جو باغات اور فصلوں میں چھپنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا کھوج لگانے کے لیے غرناطہ کے پیادہ فوج کے دستے پہنچ چکے تھے۔ بھاگتے ہوئے دشمن پر آخری ضرب لگانے کے لیے شہر کے بوڑھے اور کم سن لڑکے بھی میدان میں نکل آئے تھے۔ طلوع آفتاب سے پہلے میدان صاف ہو چکا تھا۔ قدم قدم پر دشمن کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ قیدیوں کی تعداد 5000 کے لگ بھگ تھی اور ہلاک ہونے والے 4 گنا زیادہ تھے۔ فاتح لشکر نے دریائے زونیل کے کنارے صبح کی نماز ادا کی۔ موسیٰ کے اصرار پر بدر بن مغیرہ نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ نماز کے بعد اس کی مختصر سی دعا یہ تھی، اے جزا و سزا کے مالک، ہمیں اپنے اسلاف کا ایمان عطا کر، ہمارا سر تیرے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے اور ہمارا دل تیرے سوا کسی سے مرعوب نہ ہو، ہمیں اپنی اطاعت کے لیے جینے کی توفیق دے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے مرنے کی ہمت عطا کر، آمین۔ دعا کے بعد بدر بن مغیرہ تھوڑی دیر خاموش رہا۔ عقاب کی وادی کے مجاہد فخر کے ساتھ اپنے رہنما کی طرف دیکھ رہے تھے، اور اہل غرناطہ کی خاموش نگاہیں اپنے محسن کے لیے عقیدت، محبت اور تشکر کے جذبات کا اظہار کر رہی تھیں۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، میرے بزرگوں اور بھائیوں، تمہیں یہ شاندار فتح مبارک ہو، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ اس جنگ کے بعد تم مستقبل کے خطرات سے نجات حاصل کر چکے ہو۔ تم نے دشمن کو فقط غرناطہ کی 4 دیواری سے پیچھے ہٹایا ہے، لیکن تمہاری سلطنت کا بیشتر حصہ ابھی تک دشمن کے قبضے میں ہے، اور یہ کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے بعد بھی تمہارا کام ختم نہیں ہوگا۔ جب تک تم سارے اندلس پر قابض نہیں ہوتے، تم اطمینان کا سانس نہیں لے سکتے۔ اگر تم اس فتح کے بعد سو گئے تو یاد رکھو کہ قدرت سونے والوں کو بار بار نہیں جگاتی۔ جب تک وہ کسی قوم میں زندگی کی علامات دیکھتی ہے تو وہ اسے جھنجھوڑتی ہے، لیکن جب وہ اس قوم کو مایوسی میں دیکھتی ہے تو اسے لوریاں دے کر موت کی نیند سلا دیتی ہے۔ اندلس کے مسلمان تمہارے ان حکمرانوں کے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں جو اس عظیم الشان سلطنت کے بیشتر علاقے دشمن کے حوالے کرنے کے بعد غرناطہ کی چپ پر زمین کو اپنے لیے کافی سمجھ کر آرام کی نیند سو گئے تھے۔ صدیوں تک اندلس کے مظلوم مسلمان اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ غرناطہ سے ان کے بھائی ان کی مدد کے لیے آئیں گے، لیکن تم سوتے رہے۔ اندلس میں تمہارے بھائی ظلم اور استبداد کی چکی میں پستے رہے۔ وحشت اور سربریت کا ہاتھ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی عصمت اور ناموس کے دامن کو تار تار کرتا رہا، لیکن تم سوئے رہے۔ تمہاری غیرت کو جوش نہ آیا۔ ان کے ہونٹوں سے فریاد نکلتی رہی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن تم ٹس سے مس نہ ہوئے۔ تم مسرت کے نغموں سے دل بہلاتے رہے۔ سلطان ابو الحسن اپنے اسلاف کی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کے لیے اٹھا، لیکن رباب کی میٹھی تانوں میں سونے والوں کو تلوار کی جھنکار ناگوار محسوس ہوئی، اور تم نے اس مرد مجاہد کے ہاتھ باندھ دیے۔ تم اس وقت بیدار ہوئے جب سیلاب تمہارے گھروں کے دروازوں تک پہنچ چکا تھا۔ تمہارے امراء نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ عوام کی جھونپڑیوں کے علاوہ ان کے محل بھی خطرے میں ہیں۔ میں اسے خدا کی رحمت سمجھتا ہوں، لیکن یاد رکھو تمہاری یہ فتح منزل کی طرف پہلا قدم ہے۔ منزل ابھی دور ہے۔ تمہارے راستے میں ابھی سینکڑوں ایسی خندقیں ہیں جن کو تمہیں اپنی لاشوں سے پار کرنا ہے۔ تم نے اپنی زندگی کے تاریک افق پر ابھی ہلکی سی روشنی دیکھی ہے۔ اگر تم جاگتے رہے تو صبح دور نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر تم پھر سو گئے تو تمہاری یہ فتح ڈوبتے ہوئے سورج کی آخری روشنی ہوگی۔ میں دشمن سے مرعوب نہیں، لیکن تمہیں اس کے متعلق غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے وسائل لامحدود ہیں، اس کی افواج کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ فرانس، روم اور یورپ کے دوسرے عیسائی ممالک اس کی پشت پر ہیں۔ وہ ہمیں مٹانے کے لیے
ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے ہیں، اور اس کے برعکس المیریا اور مالکا چھن جانے کے بعد ہم باقی اسلامی ممالک سے کٹ چکے ہیں۔ دشمن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اگر مجھے اس بات کا اطمینان ہو کہ تم اب اپنی گزشتہ غلطیوں کا اعادہ نہیں کرو گے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ اور اگر تم نے اپنے ماضی سے سبق نہ سیکھا، اگر تم دشمن کی متحدہ طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہو جانے کے بجائے ان منافقین کے اشاروں پر چل کر آپس میں لڑتے رہے جو تم میں نسلی منافرت پھیلاتے ہیں، تو یاد رکھو، جس طرح باقی اندلس میں تمہارے بھائی اپنے بزرگوں کی غلطیوں کی سزا بھگت رہے ہیں، اسی طرح غرناطہ میں تمہاری آنے والی نسلیں تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گی۔ دشمن کی چالوں سے خبردار رہو، دشمن سے زیادہ اپنے غداروں سے خبردار رہو۔ اس میں شک نہیں کہ اس لڑائی میں ان میں سے اکثر نے تمہارا ساتھ دیا ہے، اور بعض کے دامن کی سیاہی ان کے خون سے دھل چکی ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ مشکل کے وقت یہ لوگ پھر ایک بار تمہیں دھوکہ دے جائیں۔ ان لوگوں کی کڑی نگرانی رکھو اور انہیں اپنی غلطیوں کو دہرانے کا موقع نہ دو۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمہاری قوت محاسبہ بیدار ہو اور تمہارے قومی کردار میں غداروں اور ملت فروشوں کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں ابو عبداللہ نے شاید خلوص دل سے قوم کا ساتھ دیا ہے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی قوم کا ساتھ دیتا رہے، لیکن تم اسے یقین دلا دو کہ وہ آئندہ قوم کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ دشمن اس شکست کے بعد خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ ایک بہت بڑی قوت کے ساتھ دوبارہ حملہ کرے گا، اور تمہیں آج ہی سے اس کے مقابلے کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ قدرت نے تمہیں موسیٰ جیسا رہنما دیا ہے۔ مجھے جلد واپس پہنچنا ہے، ممکن ہے کہ دشمن ہمارے علاقے کا رخ کرے، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب میری ضرورت ہوگی تم مجھے اپنے پاس موجود پاؤ گے۔ بدر بن مغیرہ کے بعد موسیٰ نے آگے آ کر کہا، مسلمانوں، اس جنگ میں آخری فتح حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی ان تمام بیماریوں کا علاج کرنا پڑے گا جن کے باعث ابو الحسن اور الزغل کی شاندار فتوحات شکستوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ہمیں قوم کے ان غداروں سے نجات حاصل کرنا پڑے گی جو ہماری عزت اور آزادی کو چند کوڑیوں کے عوض دشمن کے ہاتھ فروخت کر چکے تھے۔ ہمیں غرناطہ کو ان بزدلوں سے پاک کرنا پڑے گا جن پر دشمن کی قوت کا رعب چھایا ہوا ہے۔ ہمیں ان شر پسندوں سے باخبر رہنا چاہیے جو غرناطہ میں ہسپانوی، بربری اور عربی کے نزاع پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ الحمرا ابھی تک منافقین کے وجود سے پاک نہیں ہوا، اور تم میں سے بعض شاید یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ابو عبداللہ کے ناراض ہو جانے کے خوف سے میں قوم کے ان مجرموں پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا جو ابھی تک فرینڈی کے اعلی کار ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر مجھے ابو عبداللہ کی نیت پر بھی شک ہوا تو میں اس کا دامن پکڑ کر تمہارے سامنے لے آؤں گا اور تم سے یہ کہوں گا کہ اس نے توبہ کے بعد قوم کو دھوکہ دیا ہے، اب اس پر رحم کرنا گناہ ہے۔